ہم بات کر رہے تھے کہ آخری زمانے میں شیطان کس قدر پاورفل ہوگا۔ آخری زمانے میں شیطان اپنی تمام علم و آگاہی کے ساتھ، اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مومنین پر حملہ کرے گا، مومنین کے گھروں پر حملہ کرے گا، اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، ان کا مقصد اور منزلیں جدا ہو جائیں، اور اس کام کے لیے وہ اپنی تمام طاقتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اور شیطان کے اس حربے سے صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جو گھر کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، جو آپس میں مل جل کے رہنے کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، اور انہیں معلوم ہو کہ گھر کون سی جگہ ہے، خاندان کس مقام پر ہے، اور اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ ان 3 چیزوں پر یقین رکھے۔ وہ 3 چیزیں جو روایت اور قرآن کی تعبیر سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ گھر عبادت کی جگہ ہے۔ عبادت کی جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر سارا دن نماز پڑھتے رہیں یا قرآن کھول کر سارا دن قرآن اور دعائیں پڑھتے رہیں، بلکہ یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ چھوٹے چھوٹے سے کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر عطا کیا جائے گا، بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ چھوٹے چھوٹے سے سادے سے کام کر کے بڑی بڑی عبادتوں کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے گھر کو معبد قرار دیا گیا ہے۔ معبد یعنی عبادت کی جگہ۔ جو عبادات کا ثواب آپ کو اس گھر میں ملے گا وہ آپ کو دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے گھر ریاضت کی جگہ ہے۔ کسی بھی عرفانی مقام اور منزل پر پہنچنے کے لیے ریاضت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور وہ شخص جو عرفانیت کی منزل پر جاتا ہے وہ انتہائی سخت قسم کی ریاضت کو انجام دیتا ہے، تب جا کے اسے عرفانیت کی وہ منزل حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ گھر میں ریاضت کریں، گھر میں ریاضت سے کیا مراد ہے کہ مثلاً بچوں کا شور ہو رہا ہے، کوئی چیز آپ کو ناپسند لگ رہی ہے، کوئی چیز آپ کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چپ رہ کے اسے تحمل کرتے ہیں، یہ آپ کی ریاضت ہے۔ جب آپ اس طرح کے کاموں کو برداشت کرتے ہیں تو آپ کے اندر عرفانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ کہ جس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ گھر تربیت کی جگہ ہے، خاندان تربیت کی جگہ ہے۔ بچے اسی انداز میں تربیت ہوں گے کہ جیسے وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص ان 3 باتوں پر یقین رکھتا ہو تو وہ اس کا گھر ایک الگ گھر بن جائے گا، اس کے گھر کی فضا چینج ہو جائے گی، اور اس کا گھر کا ماحول میں آپس کے لوگوں کی گفتار، رفتار اور کردار بہترین ہو جائے گا۔ گھر کس طرح کی عبادت کی جگہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، 1، 2، 10، 20 نہیں، بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مرد اور عورت گھر میں ایک ساتھ بیٹھیں، نہیں کہہ رہے کہ بیٹھ کر ذکر پڑھیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، ہنسیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ درد دل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، خدا کے نزدیک محبوب تر ہیں۔ خدا کے نزدیک کس چیز سے محبوب تر ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بیٹھے اور باتیں کریں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہماری مذہبی معاشرے میں اکثر گھرانوں میں یا خاندانوں میں یا مرد سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ دماغ کھا جاتی ہے، بہت زیادہ بولتی ہے،
یا خواتین یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کو ہماری بات سننا پسند نہیں ہے، یا اس کے برعکس مرد یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جب ہم کام سے واپس پہنچتے ہیں تو ہماری بیوی کے پاس ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے اگر آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو تو پیغمبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے بالاتر ہے۔ کس کو یہ ثواب نہیں چاہیے؟ خاموش رہنے میں خدا کی حکمت ہے، خدا کی حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن گھر کے ماحول میں ایک الگ حساب کتاب ہے۔ خدا میاں بیوی کے تعلقات میں باتیں کرنے کو ترجیح دے رہا ہے، ان کی بات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہ آج کے ماحول میں جب گھر کے تمام افراد گھر میں ہوتے ہیں تو وہ سب اپنے موبائلوں میں گم ہوتے ہیں، وہاں پر وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک خاتون، ایک بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس دیتی ہے تو اس گلاس دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کا یہ ظرف اپنے شوہر کو نہیں دیتی ہے مگر ایک سال کی عبادت کہ جس میں وہ دن کو روزے سے ہو اور رات کو شبیداری کرے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ کس خاتون میں اتنی ہمت ہے کہ وہ پورا سال روزہ رکھے اور تمام راتوں کو جاگ کر عبادت کرے اور پھر اس ثواب کو حاصل کرے؟ لیکن گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا یہ ثواب اس خاتون کو دے رہا ہے۔ گھر ایک جادوئی جگہ ہے کہ جب وہاں پر محبت کا احساس اجاگر ہوتا ہے، اس کے لوگ آپس میں محبت سے رہتے ہیں تو خداوند عالم وہاں پر اپنی ایک خاص نظر کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دال صاف کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہو تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم کب 1000 سال عمر کرتے ہیں کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیں؟ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، گھر کے کاموں کو انجام دیتا ہے، بیوی بچوں کے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو شخص اپنے گھر والوں کی خدمت میں 1 گھنٹہ گزارتا ہے تو اس سے خدا کے غضب کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گھر کے کام انتہائی چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں لیکن اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بس ضرورت اتنی سی ہے کہ وہ گھر کو عبادت کی جگہ سمجھے، گھر کو ریاضت کی جگہ سمجھے۔ گھر ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس کی روح کے درجات اوپر جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کر بیان کیا کہ ایک خاتون ہے، گھر میں رہتی ہے، بہت مہربان خاتون ہے، جب بھی اس کا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر سلام کرتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے، یعنی پرجوش استقبال کرتی ہے، اور جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ اچھے انداز میں خدا حافظی کرتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے پاس زمین پر کچھ مامور ہیں، کام کرنے والے ہیں، یہ خاتون خدا کے کاریگروں میں سے ہے، خدا کے مامورین میں سے ہے، اور جب ایک شخص خدا کا کاریگر ہوگا، خدا کا مزدور ہوگا تو اس کی اجرت بھی خدا ہی اسے دے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
اگر کوئی مرد اپنی محرم خاتون کو کسی ہدیہ یا تحفے سے خوش کرے، بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنے کسی محرم کو کسی تحفے سے خوش کرے تو خدا نے وعدہ دیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو خوشحال کرے گا۔ خدا نے ضمانت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کو خوشحال کرے گا۔